السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن تاخیر سے ہو۔ باقی ہر جماعت کا، آپ اس کو سیاست کہیں جو بھی کہیں، لیکن ہر جماعت کا موقف کم از کم سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اگر نہیں آ رہا تو وہ ہے نون لیگ، اور اگر ان کا موقف سامنے آ بھی رہا ہے تو پورے شد و مد کے ساتھ وہ الیکشن کی تاخیر کو پلیڈ کرتے ہوئے، ان کی وکالت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کے حق میں بیانات دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کچھ حلقوں کے اندر اس ٹائم بے چینی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک اور اہم بات، جو وکلا پرو نون لیگ سمجھے جاتے تھے، یا وہ والے وکلا جو کم از کم اینٹی عمران سمجھے جاتے تھے، وہ وکلا بھی اب تیار ہو گئے ہیں کہ جلدی الیکشن نہ ہوا تو وہ اپنا لائحہ عمل بنائیں گے۔ یہ ساری کہانی کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے حلقوں میں بے چینی کیوں ہے، اور اس وقت جب سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ان کا موقف کچھ اور تھا، لیکن اب ان کا موقف ایک دم سے بدلا ہے، اور وہ 90 دن کے الیکشن کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا چیز ایسی سمیل کی ہے، یا کیا چیز انہوں نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنا جو موقف تھا اس سے پیچھے ہٹے ہیں، یا ایک نیا موقف سامنے لے کے آئے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج کی کچھ چیزیں، اور ساتھ ساتھ ساس گردی کا بات ہو رہی ہے۔ نیب ترمیم کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ نے جو بات کی ہے 46-47 سماعتوں کے بعد، اس کے اوپر بات کریں گے۔ نگران حکومت بھی کچھ نہ کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن شروع ہم اسی سے کرتے ہیں کہ جو نون لیگ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے۔ نون لیگ کے پہلے میں ذرا جس طرح میں نے بتایا کہ پورے شد و مد کے ساتھ اس چیز کو وہ اس کی وکالت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ لیٹ ہونا چاہیے، الیکشن ابھی نہیں ہونا چاہیے، وہ کیا کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ذرا تھوڑے سے 2-3 لائنیں احسن اقبال صاحب کی بتا دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، ہم نے نہیں کرنا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں، یہ ای سی پی نے کرنا ہے۔ آئین تو واضح ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ان سے جب سوال پوچھا، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہے، بلکہ ای سی پی نے دیکھنا ہے۔ یہ ای سی پی کے کندھے کے اوپر رکھ کے نون لیگ مسلسل جو ہے وہ جس نے فائر کر رہی ہے، وہ بالکل سب کے سامنے پچھلے 1-1.5 سال سے جو گیم کی جا رہی ہے۔ اور کیا مردم شماری کے بعد پرانے حلقوں پر الیکشن کرانا چاہیں گے، اس لیے آئین میں، یہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں، اس لیے آئین میں پروویژن ہے کہ تازہ ترین مردم شماری ہوگی۔ یہ پروویژن ابھی جو رانا ثناء اللہ بھی اور احسن اقبال صاحب بھی الزامات لگا رہے ہیں، یا جو بیان دے رہے ہیں کہ وہ 2018 کے میں عمران خان نے کہا تھا، بعد میں ایک ترمیم کی گئی کہ اگلا جو الیکشن ہوگا وہ نئی مردم شماری کے بعد ہوگا، نئی اس کے حوالے سے ہوگا، حلقہ بندیوں کے حوالے سے ہوگا۔ تو آج تک انہوں نے عمران خان کے اس بیان کو پہلے کبھی اس وقت یاد نہیں کیا تھا، جب یہ پورے زور اور شور کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہو جائے الیکشن پرانی مردم شماری کے مطابق ہوگا، الیکشن نئی مردم شماری کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ انہیں یہ سوٹ کر رہا ہے، اس وجہ سے عمران خان اور پچھلی ترمیم 2018 کا الیکشن فلانا، یہ وہ سارا کچھ سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ پھر احسن اقبال صاحب نے کہا کہ ای سی پی نے فیصلہ کرنا ہے، یہ میری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا۔ ای سی پی کے لیے تو جان بھی حاضر ہے اس وقت نون لیگ کی، میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ حق نمائندگی کم کرے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ پرانی مردم شماری کے مطابق ہوگا، نئی کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہی رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پرانی کے مطابق ہوگا۔ یہ تھوڑا سا پہلے کی بات ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ہو اب عمران خان پابند کر گئے تھے کہ الیکشن میں، جو میں نے جس نے بتایا آپ کو۔ اور یہ میں حسن رضا پاشا صاحب پہ آتا ہوں بعد میں، کیونکہ حسن رضا پاشا صاحب نے ہمیشہ پرو نون لیگ لائن لی ہے، لیکن وہ بھی اب کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بھی ایک بڑی اہم بات کی ہے، اس کے اوپر میں آتا ہوں۔ لیکن شہزاد اقبال کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا، یہ بھی دیکھ لیں۔ پیپلز پارٹی، انہوں نے پوچھا کہ اعتراض کر رہی ہے تو سارا آنکھوں پر ہے، مگر آئین پر معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا یہ آفٹر تھاٹ ہے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ سی سی آئی وغیرہ میں، یہ انہیں آفٹر تھاٹ آیا، پیپلز پارٹی میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ایک مرتبہ الیکشن 2018 میں طے ہو گیا تھا، مگر اگلا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اب بالکل احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ یہ سیم ایک لائن لے کے آئے ہیں کہیں سے۔ اور اب اگر الیکشن کو رہا ہے تو وغیرہ ہی نہیں ہوگا، اور اگر ستمبر 2024، ان سے بار سوال پوچھا گیا کہ اگر ستمبر 2024 تک چلا گیا الیکشن فروری کے بجائے تو اس کی کیا گارنٹی ہے، تو اس کے اوپر وہ بالکل بھی خاموش رہے، اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ میں حسن رضا پاشا صاحب پہ آنے سے پہلے احمد بلال محبوب صاحب، ان کو بھی آپ پتہ پل دیٹ کے ہیں، ان کی بھی رائے جو ہے وہ اکثر چلتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے
کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، جبکہ الیکشن ایکٹ کے تحت کہتے ہیں کہ نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں۔ تو جہاں پہ آئین اور قانون اس کے اندر بنا ہوا جو قانون ہوتا ہے اس کی جو لیجسلیشن جو بھی ہوگی اس کی کوئی معنی نہیں ہے آئین کے آگے۔ آئین کے آگے 224 ہی چلے گا۔ حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب آئین کے 254 کی بار بار بات کر رہے تھے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، کہ اس میں اگر تھوڑا سا ٹائم پیریڈ آگے بھی چلا جاتا ہے، وہ انہوں نے اب ظاہر کسی سے رائے لے کے سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن بہرحال احمد بلال محبوب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں آئین اور قانون سازی آمنے سامنے آ جائیں وہاں پہ آئین مقدم سمجھا جائے گا۔ اور یہ تھا احمد بلال محبوب، رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال کا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ذرا پہلے سلیمان اکرم راجہ صاحب، وہ بھی پرانے منجے ہوئے قانون دان ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور حسن رضا پاشا صاحب کیا کہتے ہیں۔ آئین قانون کی اس قسم کے فیصلے، آئین اور قانون کی حیثیت نہیں ہے، اس قسم کے فیصلے سامنے آئے ہیں۔ آئین کی روگردانی ہے سلیمان اکرم راجہ، یہ جو کیا جا رہا ہے یہ آئین سے روگردانی ہے، یہ معاملہ عدالت میں جائے گا۔ سی سی آئی نے جان بوجھ کر تاخیر سے توسیع کی ہے الیکشن کمیشن کو بھی وہ کہتا ہے وہ سارا معاملات جو ہے وہ عدالت دیکھی، کہ آئین سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ بابر کہہ رہے ہیں سلیمان اکرم راجہ صاحب، نشستوں میں تبدیلی صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ سلیمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا تاریخ صدر پاکستان دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیونکہ اسمبلی ختم ہو گئی ہے، تاریخ جو ہے وہ صدر پاکستان دے سکتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ اٹھایا گیا کہ وہ تو وزیر اعظم کی مشاورت سے دے گا، لیکن ظاہر ہے نگران وزیر اعظم کا پتہ نہیں وہ مشاورت کے لیے اتنا مینڈیٹ ہے بھی ہے نہیں جس طرح ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف الیکشن ایکٹ ہے اور دوسری طرف آئین ہے، تو آئین کے تحت آئین کا 248 تھا یا کون سا تھا جس میں صدر پاکستان ہی اس میں آئین کا آرٹیکل 48 ہے 48 کہ صدر تاریخ کا اعلان کرے گا۔ تو یہ ہے جناب صاحب جو انہوں نے بتایا ہے۔ اب میں آتا ہوں ذرا حسن رضا پاشا صاحب، پاکستان بار کونسل کے، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ بار کونسل بھی پہلے جا چکی ہے اس معاملے کو لے کے، وہ چیلنج کر رہی ہے۔ اب پاکستان بار کونسل جس کے بارے میں نون لیگ ذرا بھی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ یہ بھی اٹھے گی، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مذمت کی گئی ای سی پی کے 90 دن میں الیکشن نہیں کروا پائیں گے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بیان دیا ہے ای سی پی نے کہ ہم 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتے، اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ لایا عمل ابھی ہم بنائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس ای سی پی جو ہے وہ کیا کرتا ہے۔ ہم نے تمام بار کونسل کے منتخب نمائندوں کی میٹنگ بلائی ہے اور پھر لایا عمل طے کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ای سی پی کے فیصلے کی بنیاد اگر غیر آئینی ہو تو وہ قابل مذمت ہے، اور اگر فیصلہ اور دوسرا اگر کوئی الیکشن ایکٹ آتا ہے اس کے مطابق کچھ ہوا تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو دیکھنا ہوگا کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتے تو وہ سڑکوں پہ آتی ہیں نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کیونکہ اس کے ہم بھی آئین کے کسٹوڈین ہیں، لیکن الیکشن کا معاملہ کیونکہ سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، تو یہ ایک قسم کا انہیں موٹیویٹ یا انکریج کر رہے ہیں یا مثبت اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں کہ آئینی سیاسی جماعتوں کو باہر آنا ہوگا اگر آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے۔ اور موجودہ چیف جسٹس، انہوں نے کہا جی نہ صرف قاضی فائزہ سے ہمیں توقعات ہیں بلکہ موجودہ چیف جسٹس سے بھی توقعات ہیں اور رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں، یہ کہنا ہے جناب صاحب اس حوالے سے۔ اور پھر نیب ترمیم کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر سزا نواز، ہاں یہ بڑی اہم بات کی ہے حسن رضا پاشا صاحب نے، کہتے ہیں کہ اگر سزا جو ہے نواز شریف کو نہ ہوئی ہوتی تو وہ پھر معاملہ کچھ اور تھا، ایک دن کے اندر ان کی بیل ہو سکتی تھی، لیکن پروسیس وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رکا تھا، یعنی کہ وہ سرنڈر کریں گے، وہ جیل جائیں گے، اس کے اندر 2 دن بھی لگ سکتے ہیں، 50 دن بھی لگ سکتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد پورا تھرو پراپر چینل سب کچھ ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ہے جناب صاحب یہ معاملہ تھا الیکشن کمیشن کا۔ دوسرا آتا ہے نیب ترمیم کے حوالے سے۔ جب آج 47-48 سماعتیں ہو چکی تھی، نیب کی ترمیم پی ٹی آئی نے چیلنج کی ہوئی تھی، اس میں چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، جیسے منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں، اعجاز الحسن صاحب بھی ہیں۔ تو جس وقت اتنی زیادہ سماعتیں ہو چکی ہیں تو اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یاد آیا ہے کہ جو معاملہ اس کے لیے فل کورٹ بنایا جانا چاہیے۔ تو کیا آپ کو پہلے کسی سماعت میں یہ چیز یاد نہیں آئی؟ اب جب اتنی سماعتیں ہو چکی ہیں، چیف جسٹس جانے والے ہیں، اب یہ کہاں سے آیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آنا چاہیے۔ اور کیا چیف جسٹس جو خود اس معاملے کو سن رہے ہیں وہ کیا اس کو نہیں دیکھ سکتے خود؟ یہ کیونکہ ظاہر ہے جو معاملات چل رہے ہیں ڈیلوں شیلوں کے،
کبھی رانا ثناء اللہ صاحب گارنٹی کا بات کرتے ہیں، کبھی کوئی کرتا ہے، تو نیب ترمیم میں بھی نواز شریف کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں اگر یہ واپس ہو جاتا ہے سارا کچھ۔ نیب کی ترمیم جو پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی کے اندر ہوئی تھی تو یہ واپس ہو سکتا ہے، تو یہ بھی اسی سلسلے کا کوئی کڑی نظر آتی ہے کوئی کہ ان کے واپسی کا راستہ کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی بجائے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ تو یہ بڑا معنی خیز ہے، اور اس کے اوپر جو نون لیگ ہے یا دوسرے حلقے ہیں وہ ساس گردی کا وہ لے کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جو کہ میرے خیال میں بہت زیادہ، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ویسے نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ وکلا کی وہ والی برادری جو ان کے ساتھ ہوتی تھی یا ہے، وہ بھی ان کے کئی معاملات کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں جو ہے وہ اس معاملے کو لے کے بہت زیادہ بے چینی ہے۔ پہلے قمر زمان کاریہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو ہے حلقہ بندیاں نہیں ہونی چاہیے، سارا کچھ ہونا چاہیے، لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا کہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، میں پارٹی کا سیکٹری انفارمیشن ہوں اور میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، اگر نہیں ہو سکتے تو پرانی مردم شماری پہ کیے جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ اگر جلدی جلدی یہ والے فیصلے کیے جائیں تو سارا کچھ 90 دن کے اندر اندر ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر بہت سوالات اٹھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو آخر جلدی کیا ہے، لیکن ظاہر ہے جب نون لیگ بالکل اس کے، میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ پورے زور و شور کے ساتھ 90 دن سے آگے جانا چاہتی ہے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجوہات، ایک تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کی اپنی کارکردگی ہے جس کو بڑا بیچتے اور دودھ و شاہ کی نعرے نکال کے گئے تھے، اصل میں ان کو پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر گئے اور عوام بھول جائے سارا کچھ، تاکہ جس وقت نئے الیکشن میں جائیں تو ہم نئے نعرے لگا سکیں۔ دوسرا ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب کے جب معاملات کلیئر نہیں ہوں گے وہ الیکشن کیمپین نہیں چلا سکیں گے، اگر وہ الیکشن کیمپین نہیں چلا سکیں گے تو سامنے آئیں گے شہباز شریف صاحب کا تو بیگیج اتنا بڑا ہے، وہ اس کو کیسے لے کے جائیں گے۔ جب نواز شریف کو کلیئر کرنے کے لیے ظاہر ٹائم چاہیے، کیونکہ اگر فروری 90 دن کے حساب سے نومبر میں الیکشن بنتے ہیں تو اس کو بالکل سوٹ نہیں کرتے، ستمبر میں پتہ نہیں واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، اکتوبر میں اگر آتے ہیں تو وہ تو معاملات کلیئر کرتے کرتے مہینہ نکل جانا ان کا، تو کس وقت کیمپین کریں گے۔ تو ہر لحاظ سے بے شک وہ پریویس گورنمنٹ کی گورننس ہو جس کے عہدے شہباز شریف وزیر اعظم تھے، اور یا بے شک نواز شریف کی کیمپین، ہر لحاظ سے نون لیگ کو تو سوٹ کرتے ہیں، اور یہ چیز جو ہے پیپلز پارٹی کے حلقوں کے اندر بے چینی کے ساتھ دکھی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ حلقے ایسے ہیں جو اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طرح بیان دیا تھا ڈیل کا، اس کے اوپر بڑی غور سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو استحکام پاکستان پارٹی کے طرف بھیج دیا گیا سارے الیکٹیبلز کو، پیپلز پارٹی اس کے اوپر توقع لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن ان کے کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ اب دوسرا معاملہ جو ہے وہ یہ نواز شریف کی واپسی کو لے کر 90 دن کے الیکشن کو بنیاد بنا کر آگے لے کے جا کے نئی مردم شماری کو لے کے پیپلز پارٹی کے اندر ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ ہوا ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو چکی ہے، نواز شریف صاحب کے لیے رستے آسان کیے جا رہے ہیں، تو وہ اس معاملے میں کبھی بھی ایسا نہیں، ظاہر ہے پیپلز پارٹی چاہے گی کہ جو معاملات ہر چیز جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بنے۔ اور ایک چیز میں بتاؤں، جو نون لیگ کا موقف ہے کہ الیکشن تاخیر سے ہونے چاہیے، بالکل وہی استحکام پاکستان پارٹی کا موقف بھی ہے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آج پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک سمر عباس کے پروگرام میں کہا کہ ہمیں تو سوٹ کرتے ہیں الیکشن تاخیر سے ہوں، بلکہ انہوں نے آگے سے مذاق کے طور پہ کہا بھی کہ کہیں آپ تو نہیں لیٹ کروا رہے۔ تو یہ دو پارٹیاں ایسی ہیں کہ الیکشن کے لیٹ ہونے کی بات کر رہی ہیں، اور دونوں پارٹی کے پیچھے کون ہے، ایک کے پیچھے تو آپ کو پتہ ہے کون ہے، استحکام پاکستان پارٹی کے، دوسرے کے پیچھے بھی۔ اور الیکشن جو ہے وہ تاخیر سے ہونے کے لیے جس طرح نواز شریف کو سوٹ کرتا ہے، جس طرح استحکام پاکستان پارٹی کو سوٹ کرتا ہے، اس طرح کسی اور کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ وہ اسی وجہ سے کبھی ٹیکنوکریٹ لمبا سیٹ اپ فلانا بلا بلا، کچھ قانون سازیاں اس طرح کی کروائی گئی، کچھ یہ کروایا گیا تاکہ ان کے اپنے حساب سے جتنی تاخیر ہو سکے۔ اور نواز شریف صاحب مکمل طور پر ابھی وہ آئین شائن کی بات کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کچھ عرصہ پہلے، لیکن انہوں نے ہی توسیع دی تھی، اب یہ آئین کی بات کرتے ہوئے نہیں تھک رہے رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب۔ آج میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کہ کل نواز شریف صاحب واپس آئیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ عمران خان ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی الیکشن سے نکل چکی ہے، انہوں نے کہنا ہے نومبر میں نہیں اکتوبر میں جا کر الیکشن کروا دیں، جائیں بھاڑ میں حلقہ بندیاں ان کی پوری۔ میں ریکارڈ کے طور پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں انہوں نے آئین سے روگردانی کیا۔ اس وقت آئین کے اوپر عملداری کا جو پیٹ کا درد ہے وہ اب جا نہیں رہا ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔